اسلام کی تاریخ میں ایسے بہادر گزرے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں تلوار سے دین کا دفاع کیا، وہیں کچھ ایسے بھی بہادر تھے جنہوں نے اپنی زبان اور شاعری سے دشمن کے دلوں پر وار کیا۔ یہ کہانی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو انصار کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مشہور شاعر تھے، حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور تیسرے تھے حضرت کعب بن مالک، جو اپنی شاعری سے دشمن کو للکارتے تھے اور ان کے دلوں میں جنگ کا خوف بٹھاتے تھے۔ ہجرت کے شروع میں حالات مشکل تھے، لیکن خیبر کی فتح کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مال سے نوازا۔ یہ 9 ہجری کا سال تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور مدینہ میں کھجوریں پک چکی تھی۔ مدینہ پر چڑھائی کا وقت آ گیا ہے، فوج کو تیار کریں۔ تبوک کے مقام پر رومیوں کے لشکر کے جمع ہونے کی خبر ملی۔ عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا ارادہ خفیہ رکھتے تھے، لیکن اس بار سفر لمبا تھا اور سامنے والا دشمن بہت طاقتور تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو کھلے عام جنگ میں شامل ہونے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ ایک بار پھر جہاد کی تیاری شروع کر دی ہے، اس بار کیا بہانہ کریں گے؟ کعب بن مالک اس وقت اپنی زندگی کے سب سے خوشحال دور میں تھے۔ وہ فرماتے ہیں، اس وقت میرے پاس 2 سواریاں تھیں جو اس سے پہلے میرے پاس کبھی اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ لشکر اسلام روانہ ہوا۔ حضرت کعب نے سوچا کہ میں کل تیاری کر کے اس میں جا ملوں گا، کیونکہ ان کو لگا کہ ان کی سواری تیز ہے اور وہ قافلے کو پیچھے سے جا ملیں گے۔ دن گزرتے گئے، ہر دن وہ یہی سوچتے کہ میں کل نکل جاؤں گا۔ ذاتی کام اور سستی نے انہیں مدینہ میں ہی روکے رکھا۔ لشکر اتنا دور نکل گیا کہ ان کا ساتھ ملنا ناممکن ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب مدینہ میں باہر نکلتا تو مجھے صرف 2 ہی طرح کے لوگ نظر آتے، یا تو وہ شخص جو واقعی معذور ہو کر گھر میں رک گیا، یا پھر وہ منافق جسے اللہ نے اس غزوے میں شریک ہونے کی توفیق ہی نہ دی۔ یہ سوچ کر مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی اور ندامت ہوتی۔ دوسری طرف اللہ نے رومیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ اور وہ مقابلے پر آئے ہی نہیں۔ مسلمان بغیر لڑے ایک عظیم فتح حاصل کر واپس لوٹے۔ مبارک ہو، اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، قافلہ آنے ہی والا ہے۔ اتنی جلدی کیسے؟ جب خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا رہے ہیں تو حضرت کعب کو شدید پریشانی ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ منافقین نے آ کر جھوٹے بہانے بنائے، لیکن حضرت کعب نے صرف سچ بولا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس پیچھے رکنے کا کوئی عذر نہیں تھا، مجھے صرف میری سستی نے روکا۔ حضرت کعب کے علاوہ 2 اور جلیل القدر صحابہ تھے جنہوں نے سچائی کا انتخاب کیا۔ یہ تھے حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت ہلال بن امیہ۔ ان تینوں نے منافقین کے جھوٹ سے پرہیز کیا اور صاف اقرار کیا کہ ان کے پاس غزوہ تبوک سے پیچھے رک جانے کا کوئی عذر نہیں۔ ان کے اعتراف جرم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر ان تینوں سے مکمل سماجی بائیکاٹ کا اعلان فرمایا۔ 50 دن تک مدینہ کی گلیاں ان کے لیے اجنبی ہو گئیں۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي
ان کی غلطی کی وجہ سے ان سے مکمل سماجی بائیکاٹ کا حکم دے دیا گیا ہے. اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. جب اہل ایمان کی خاموشی اور بائیکاٹ کا کڑا دور چل رہا تھا تو ایک نیا فتنہ سامنے آیا. یہ خط کعب بن مالک کو بھیجوا دو اور اسے ہمارے پاس آنے کی دعوت دو. غسان کے بادشاہ نے انہیں پیشکش کی کہ یہاں آ جاؤ، ہم تمہیں عزت اور پناہ دیں گے. جب آپ نے یہ خط پڑھا تو آپ نے یہ کہا، کیا میں اس قدر گر چکا ہوں کہ اب کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں؟ آزمائش کے 40 دن گزر گئے. اب ان کی بیویوں کو بھی ان سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا گیا. اپنی غلطی اور سستی پر نادم یہ سچے مسلمان اپنی زندگی کے سخت ایام سے گزر رہے تھے. فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمعي. اور پھر وہ لمحہ آیا جب ایک آواز سنائی دی، کعب بن مالک مبارک ہو آپ کو. یہ آواز سنتے ہی حضرت کعب سجدے میں گر پڑے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی. جوک در جوک لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے. جب وہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ نے فرمایا، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے. اللہ نے انہیں سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی اور ان کی توبہ ایسے قبول کی کہ قیامت تک اس کا ذکر قرآن میں موجود رہے گا.